Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Murtaza, and once again with CSS Islamic Studies, I'm here with you. And the topic that we're going to discuss today is a very lengthy topic, but not because it's a difficult topic, but just because it's stuff that we know from back when we were kids. And the topic is Islamic beliefs. Aapke syllabus mein, of course, there's a whole part on Islamic beliefs. So I felt it was important for me to cover this for you. اسلامک بلیفس جو ہیں یہ مزے کی اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ اسلامک بلیفس کا حصہ ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج تک ہمارے پاس کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے. ہر کوئی اپنی فرق ڈیفینیشن دیتا ہے. جو دیوبند کے علماء اور دیتے ہیں, بریلی کے علماء اور دیتے ہیں, علی تشیع کے علماء اور دیتے ہیں, اور بڑا اس میں ایک اختلاف رہتا ہے. ہر کوئی اسی لیے ایک دوسرے کے اوپر فتوے بھی لگاتا رہتا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ قرآن میں ہمیں لفظ بھی ملتے ہیں مسلم کے اور مومن کے, پر مومن کون ہے اور مسلم کون ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ شاید کوئی نہیں کر سکتا. میری اپنی اس میں یہ رائے ہے کہ جو بھی خود کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے, اور مومن کون ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اس معاملے پہ. تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ جی اسلامک بلیفس کیا ہیں. توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ تو اسلامک پریکٹسز ہیں. تو بلیفس کیا ہیں؟ اب ان کو سمیٹنا مشکل ہے, پر ویسے ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں, اگر آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں, اگر آپ قرآن شریف کو مانتے ہیں تو آپ کے بلیفس صحیح ہیں. مختلف علماء نے اس کی مختلف حل نکالے ہیں, اور اسلامک بلیفس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں بہت سی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہوتی ہیں. ساؤتھ ایشیا میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہاں پر ایک بڑی پیاری چیز اس کے لیے ایجاد ہوئی ہے جس کا میں بڑا سپورٹر ہوں, اور میرے خیال سے ہم لوگ بچپن میں اکثر لوگ تو ویسے بھی یاد کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے میرے خیال سے ان کو کر لینا چاہیے. وہ ہے ایمان مفصل. ایمان مفصل کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں ایمان کو, بلیف کو سمیٹ دینا. اور ہمارے یہاں اکثر جس طرح جو آکسفورڈ کا کیمبرج کا او لیولز کا سلیبس ہے اس میں بھی ایمان مفصل کو بیس بنایا جاتا ہے اسلامک بلیفس کے لیے. تو وہ ایمان مفصل کیا ہے, وہ اسلامک بلیفس کیا ہے, یہ اس میں آپ دیکھ لیجئے. دس از اے ویری ایزی وے آف سیئنگ واٹ اسلامک بلیفس آر. اسلامک بلیفس اکارڈنگ ٹو دی ایمان مفصل آر, یہ آپ میں سے کئیوں کو ویسے پہلے سے آتا بھی ہوگا, جن کو نہیں آتا وہ یاد کر لیں. آمنتو, میں ایمان لایا. ایک سیکنڈ. آمنتو کا مطلب میں ایمان لایا. یہ ایک سیکنڈ, یہ سلائڈ ہماری اوپر نیچے نہ ہو, نیا سسٹم ہے میرا, اس کے اوپر تھوڑا بھی ہاتھ جمنے میں ٹائم لگ رہا ہے. اچھا, آمنتو کا مطلب میں ایمان لایا. آمنتو باللہ, اللہ پر, و ملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر, وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں پر, وَرُسُلِهِ, اور اس کے رسولوں پر, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت کے دن پر, وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ, اور اس بات پر کہ اچھی اور بری قسمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ جو چیز ہے اس کو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہی بنائی گئی ہے. میرا نہیں خیال یہ باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں ایمان مفصل. مفصل میرے خیال سے سواد سے آتا ہے, ایمان مفصل. اور اس میں جو اسلامک بلیفس ہیں ان کی ایک سمری دے دی گئی ہے. تو اگر آپ پہ اسلامک بلیفس کے بارے میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ کہتے ہیں the summary of all Islamic beliefs can be seen in the Iman Mufassal, and the Iman Mufassal says آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت. یہ ایک آپ کا سمری جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اب اس سمری کو ہی ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے اسلامک بلیفس جتنے بھی ہیں وہ سارے امپورٹنٹ اسلامک بلیفس کور ہو جائیں گے, اور آپ کو جتنی ڈیٹیل میں پتہ ہونے کی ضرورت ہے وہ سارے اس میں کور ہو جائیں گے. جو سب سے پہلا اس میں ہے آمنتو باللہ, میں ایمان لایا اللہ کے اوپر. آمنتو باللہ کا کیا مطلب ہے؟ آمنتو باللہ کا مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. جب آپ کہتے ہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ آپ کئی خداؤں پہ ایمان لائے, اس میں سے ایک اللہ بھی تھا, خدا نخواستہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر in all his totality,
کہ میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو آپ دوسرے لفظوں میں کلمے میں بھی ایکسپریس کرتے ہو، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اگر آپ اس کو بھی ٹیکنیکل اس میں جانا چاہو تو اس کانسیپٹ کو ہم بولتے ہیں توحید. توحید کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی پالن ہار نہیں ہے، کوئی دیون ہار نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں ہماری عبادت کے قابل ہو، جس کو ہم خالق کہہ سکیں، جس کو ہم مالک کہہ سکیں. توحید کا یہ کانسیپٹ ہے. توحید کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ میں سائٹ پہ لکھ دیتا ہوں توحید. اسی طرح اس کے بارے میں بھی چلتے ہیں جیسے ہم اپنے ہر ٹاپک کے بارے میں چلتے ہیں. توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توحید از the belief in the oneness of Allah, that there is no God but Allah. He is the only creator, master, sustainer of the universe. Again, Wikipedia کا جو توحید پہ پیج ہے that is very good and I will strongly recommend that you go and have a look at that page. It's a beautiful page. آپ کو کافی سمری میں اس میں چیزیں مل جائیں گی. تو توحید کی ڈیفینیشن آپ کو بکس میں ملے گی، اس پہ پیج پہ بھی مل جائے گی. اور ویسے جو میں نے آپ کو سادے لفظوں میں بتا دیا یہی ڈیفینیشن ہے توحید کی. توحید کی لیکسیکالوجی شاید ادھر نہ ہو، وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. اس کی جو جڑ ہے نا، یہ وہی لفظ ہے کہ جو لفظ احد میں آتا ہے. احد کا مطلب ایک. جو لفظ واحد میں آتا ہے، واحد کا مطلب وہ کہ جس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، اگین ایک. اور سائنس کا بار بار اسی بات کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر آپ اس کو بہت ہی اچھا سمجھنا چاہتے ہو تو آپ قرآن شریف کھولو، اس میں سورہ نمبر 112 ہے، سورہ اخلاص. قل کہہ دو ہو اللہ، وہ اللہ ہے. احد جو ایک ہے، اللہ وہ اللہ. خود سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کو کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ آپ کل واللہ جو پڑھ لیتے ہو، اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہو، آپ کو توحید کا کانسیپٹ کور ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی بھی کوشچن توحید پہ آنسر کر رہے ہو، آپ کل واللہ کا ضرور ریفرنس دو. کل واللہ کے علاوہ اگر آپ ریفرنس لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو ریفرنس ایک اور بھی بتا دیتا ہوں which is سورہ بقرہ, which is the second surah, Surah Baqarah کی آیت نمبر 163. It's a beautiful ayat. It says الہکم الہ واحد, تمہارا رب وہ واحد رب ہے. اور اس سے زیادہ سادگی سے یہ بات جو ہے توحید کا کانسیپٹ ایکسپلین نہیں ہو سکتا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو اس کا مطلب ہے سورہ بقرہ آیت 163 ہمارا رب اکیلا رب ہے, واحد رب ہے, احد رب ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ ہمارا جو ہے توحید کا کانسیپٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اور توحید کے کانسیپٹ کے اوپر ریفرنس چاہ رہے ہیں تو وہ آپ 256 ہے غالباً, یہ 255 ہے آپ کی آیت الکرسی جو ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی لا الہ الا هو, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. الحی القیوم, وہ زندہ ہے اور وہ جاوید ہے, وہ حی ہے وہ قیوم ہے. تو یہ آپ کا توحید کا کانسیپٹ ہے. آمنتو باللہ, دس از دا فرسٹ اسلامک بلیف. اس بلیف کے اوپر میں باقی بلیفز کی نسبت زیادہ ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں بیکاز توحید کو ہم تو ایسے جانتے ہیں سب توحید, پر توحید کو سمجھنا اور توحید کی امپلیکیشنز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ there is nobody who was before Allah, there is nobody who will be after Allah, there is nobody who creates except for Allah, there is nobody who destroys except for Allah, there is nobody who is worthy of worship except for Allah, there is nobody who can sustain other than Allah, there is nobody who can come to your help if Allah does not want you to be helped, and there is nobody who can put you in hardship if Allah does not wish for you to be in hardship. Nobody can save you on the day of judgment except for Allah. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے کہ جو آپ کو بچا سکتا ہے, آپ کی شفاعت کر سکتا ہے الا باذنہ, اللہ کی اجازت کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے he is the one who is going to save us, he is the one who will give us jannat or will give us jahannam, he is the one who is the only one that we can call God.
Nobody else can be called Rabb. Nobody else can be called Rabbul Alameen. That is the concept of Tawheed, very simplified. The implication of this concept is very interesting. There are 3 types of Tawheed in Islam. And it's always nice to know those 3 types. The first one is Tawheed Fizzat. Tawheed Fizzat. Fizzat means in his being. For example, if I have a twin, then I don't have a Tawheed Fizzat. I'm not one in my being. There are 2 of us, per se. Tawheed Fizzat means that Allah is the only kind of Allah. So if I, for example, I'm not there tomorrow, some other teacher can come and replace me. If no teacher is available, there will be some other human being who will be like me. So if you want a replacement for me, you can find a replacement for me. You can find another teacher, you can find another person. But if you want to find a replacement for Allah, you cannot find a replacement for Allah. Why? Because there is Tawheed Fizzat. There is only one Allah. There is no other Allah. There can be no other Allah. There can be nobody who can be like Allah. You can be Abdullah, you can be a slave of Allah, but you cannot be like Allah. You cannot be a counterpart to Allah. You cannot be another version of Allah. There are 8 billion humans in this world, but there's only one Allah in the universe. There is no other Allah. There cannot be another Allah. No other person, no other wali, no other awliya, no other prophet, no other sage, no other saint. Nobody can be Allah, because Allah is one in his being. There is only one Allah. This is opposite to the concept that we have in Hinduism, for example, in which there is Vishnu, and then there is Brahma, and then there is Shiva, who are 3 faces of God. So if there is one God is not available, then you have another God that you can call for your help. If Ganesh is not available, then Hanuman can come for your help. But Islam says that there is Tawheed Fizzat. There is oneness in the being of Allah. Nobody can replace Allah. If Allah is not going to be there, then there is not going to be another Allah. Which is why Allah is from all time to immemorial, and for all time to come, Allah is the true being. That's Tawheed Fizzat. The second is Tawheed Fizzifat. Tawheed Fizzifat means Tawheed in characteristics. Tawheed in characteristics means that the characteristics that Allah has, nobody else can have on the same level. So Allah is Rahman. Nobody else can be Rahman. We can do acts of Rahim. We can be kind. But we cannot be Rahman. Infinitely merciful. Hum nahi ho sakte. In the same way, Allah is Khaliq. We also create stuff. I mean, we create doodles, and we create maps, and we create pieces of art and writing and paintings. But we cannot be Khaliq. We cannot be the creator of everything. Allah is the creator for everything. We can stay awake for some time, but we cannot stay awake forever. We can live for some time, but we cannot be forever living. We cannot be Al-Hayy. We cannot be Al-Qayyum. We cannot be Al-Ghaffar. We cannot be Al-Quddus. We cannot be Al-Jabbar. So اللہ کی جو صفات ہے، جو 99 نام ہم اللہ تعالیٰ کے پڑھتے ہیں، وہ صرف اللہ کی صفات ہو سکتی ہیں. وہ صفات اور لوگوں میں اس کا ذرہ تو ہو سکتا ہے، اس کی جھلک ہو سکتی ہے، but that characteristic cannot be replicated in anybody other than Allah. The third type of Tawheed that we have is Tawheed fil af'al. Tawheed fil af'al means unity in action. Fil af'al. Unity in action. Unity in action means that the action that Allah does, only Allah can do. And there will not be 2 different actions that Allah does. Because there is only one Allah, then He has only one action. This is important to understand when you understand the concept of other religions, where there used to be a good God and a bad God. In Zoroastrianism, for example, there are 2 sides of God, good God and bad God. Ahura Mazda and the other Ahura, whose name I forget. پھر آپ وہ کورین اس میں بھی دیکھتے ہیں ین اینڈ یانگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، لائٹ اینڈ ڈارکنیس، گڈ اینڈ بیڈ. اور گریک میتھولوجی میں آپ دیکھتے ہو ہیڈیز جو ہے وہ ایک
ایول گاڈ تھا فار ایگزامپل. تو پرانے زمانے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو طوفان آتے ہیں یا برائیاں آتی ہیں تو اس لیے آتی ہیں کیونکہ دو ٹائپس کے خدا ہیں, اچھے خدا اور برے خدا. اور جب خداؤں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر طوفان آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, عذاب آتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, وہ اللہ پر آزمائش کے طور پر وہ چیزیں بھیج رہا ہوتا ہے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر آسمانوں میں کوئی جنگ چل رہی ہے زوس اور ہیڈیز کے بیچ میں, اور زوس جو ہے وہ چیزوں کو صحیح کرتا ہے, ہیڈیز جو ہے وہ چیزوں کو تباہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. There is unity in action. پوری کائنات, سب نظام ایک ہی اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق چل رہا ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس نظام کو, اس دنیا کے نظام میں اپنی رد و بدل کرتا ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تضاد ہو اس کے اندر. اسی لیے ہر چیز پرفیکٹ سنکرونائزیشن میں چلتی ہے. کسی چیز میں ایسا نہیں ہوتا کہ آج دنیا اس مشرق کی طرف سے سورج نکل رہا ہے تو کل مغرب کی طرف سے سورج نکل رہا ہے, تو کبھی سورج چھپ رہا ہے تو کبھی سورج آ رہا ہے. ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اور وہ نظام جو ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. There is توحید فی الافعال, یعنی کہ یونٹی ان ایکشنز. آخری بات توحید کے اوپر کر لیتے ہیں کہ توحید کے فائدے کیا ہیں. واٹ آر دا بینیفٹس آف توحید؟ تو بہت سے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میں کس خدا کی عبادت کروں. ایک ہی خدا ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے, اسی کا کام ماننا ہے. کوئی کنفیوژن کی جو ہے وہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ توحید کا یہ ہے کہ ہمیں جو حقیقی خدا ہے اس سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریلائی اپون انٹرمیڈیٹریز. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو این آئیڈل اور tree or a stone or a flag or something to reach out to Allah subhanahu wa ta'ala. I don't have to do that. I can reach Allah subhanahu wa ta'ala directly. I can offer my namaz and say Allahu Akbar, and I can pray to Allah directly. Allah Rabbi ighfirli, Allah mujhe maaf kar de. Allahumma ajirni min an-nar, Allah mujhe جہنم کی آگ سے بچا لے. میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں. مجھے میرا اللہ کے بیچ میں مجھے کسی کو ڈالنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. یہ ہے آپ کی توحید کا کانسیپٹ. یہ بڑا فائدہ ہے توحید کا, کیونکہ باقی مذاہب میں آپ دیکھتے ہو کرسچینٹی میں کہ ایک جو کرسچین لڑکا ہے, کیتھولک لڑکا ہے, اس کو پہلے پوپ کے پاس جانا پڑتا ہے, پوپ کے ذریعے پھر اس کو اللہ کے آگے دعا کرنی پڑتی ہے, پوپ اس کے لیے دعا کرتا ہے. ہندو ہے وہ مندر میں جا کر جو وہاں پہ برہمن ہوتا ہے, پنڈت ہوتا ہے, اس کو چڑھاوا چڑھاتا ہے, پھر وہ پنڈت آگے چڑھاوا اس کے خدا کو چڑھاتا ہے. مسلمانوں میں یہ نہیں ہے. توحید کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہو, تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے توحید کا. اور اس کے بعد علامہ اقبال نے جو بڑا خوبصورت شعر فرمایا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اگر آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہو, اگر آپ یہ مان لیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں, تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, غربت سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ظالم سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہو ہر ظلم کے خلاف کہ یار اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے لیے اللہ کافی ہے. سو یہ توحید کا سب سے بڑے جو ہے وہ فائدے ہیں. With that we come to an end of the discussion on توحید. بلیفز کے اندر چھوٹے 4-5 جو اور ٹاپکس ہیں. آمنت باللہ ہم نے کور کر لیا, یہ سب سے امپورٹنٹ تھا توحید سے ریلیٹڈ. اس کے بعد وہ ملائکہ ہی یعنی کہ اینجلز, اس میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لائٹ سے ایک مخلوق بنائی ہے which are angels. اور وہ جو اینجلز اللہ نے بنائے ہیں ان کے اللہ مختلف کام لگاتا ہے. اینجلز کی اپنی فری ول نہیں ہوتی, وہ آزادی سے سوچ اور سمجھ نہیں سکتے. باہر بڑی تیز طوفانی قسم کی بارش شروع ہو گئی ہے, آپ کو بھی طوفان کی آوازیں آ رہی ہوں بیچ میں. تو فرشتے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے فرشتہ صرف وہی کر سکتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں. ان کو اللہ نے کہہ دیا میری عبادت کرو, فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرشتے اسی لیے گناہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی. فری ول ان کی جو ہے وہ نہیں ہے. انسان کے پاس فری ول ہے. وہ لائٹ سے بنے ہوئے ہیں, نور سے بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں فرشتوں کے بارے میں کیا پتا ہے, اللہ ان کی مختلف جو ہے وہ ڈیوٹیز جو ہے وہ لگاتا ہے. یہ اللہ کے ہاں ہمارے حق میں دعا یا کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ ان کو اجازت نہ دے. اور کچھ مشہور فرشتے جو ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سب سے مشہور جو ہے وہ حضرت جبرائیل
علیہ السلام ہیں جن کا کام تھا کہ وہ وحی لے کے آتے تھے نبیوں کے لیے. اگر اللہ نے کبھی نبیوں سے کسی کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آتا ہے. اس کے بعد مختلف دوسرے جو ہیں حضرت میکائیل ہیں, حضرت اسرافیل ہیں جو سور پھونکیں گے قیامت والے دن, حضرت اسرائیل ہیں جو روح قبض کرتے ہیں, حضرت اسرائیل. اس کے بعد کرامن کاتبین ہیں, اور کرامن کاتبین وہ دو فرشتے ہیں جو آپ کے رائٹ اور لیفٹ شولڈر کے اوپر بیٹھ کر آپ کے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں. رائٹ پہ اچھے اعمال, لیفٹ پہ برے اعمال, ان کو کرامن کاتبین بولتے ہیں. اس کے بعد دو فرشتے ہیں منکر اور نکیر. یہ وہ دو فرشتے ہیں جو جب آپ قبر میں جاؤ گے تو قبر میں آپ سے پوچھنے آئیں گے کہ آپ کا اللہ کون تھا, آپ کا رسول کون تھا, آپ کا ایمان کیا ہے, تاکہ جو آپ کا قبر کا ڈیوریشن ہے آپ کی موت سے لے کر قیامت کے دن تک قبر میں آپ جتنا ٹائم رہو گے وہ اچھا گزرے گا یا برا گزرے گا, اس کا فیصلہ ہوگا کرامن, اس کا فیصلہ ہوگا منکر نکیر جو آپ کا حساب کریں گے آ کر. اس کے بعد مشہور میرے ذہن میں فرشتے آ رہے ہیں, رضوان ان کا نام ہے. وہ جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ رضوان جو فرشتے ہیں وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جو ہیں وہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے حق میں دعا کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی اس طرح فرشتے جو ہیں وہ ہمارے حق میں بھی اللہ کی مرضی سے دعا کریں. وہ کتب ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وقتاً فوقتاً دنیا میں اپنا پیغام اتارتا رہا ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیغام بھیجتا تھا. اس پیغام کو بولتے تھے صحیفہ, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پیغام. اور 4 صحیفے جو ہیں وہ بڑے تھے اتنے کہ وہ پوری کی پوری کتابیں بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں جو ہیں وہ بھیجی جو مکمل کتابیں تھیں. کتاب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی قانون جو ہے وہ بتایا گیا ہو. مطلب ہر نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. ہر نبی کو حضرت جبرائیل بتاتے تھے نماز کیسے پڑھو, کام کیسے کرو, ایمان کیا ہوتا ہے, سب کچھ حضرت جبرائیل سب کو بتاتے تھے. مگر قانون جو ہے, کام کس طرح کرنا ہے, یہ صرف 4 دفعہ اتارا گیا ہے جو 4 کتابوں میں اتارا گیا. ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, ہمیں ان کے نام آنے چاہیے. سب سے جو پہلے آئی تھی وہ تھی توریت, اس کو انگلش میں بولتے ہیں تورا یا اولڈ ٹیسٹمنٹ. اس کے بعد آئی زبور جس کو بولتے ہیں سالمز. اس کے بعد آئی انجیل جس کو بولتے ہیں بائبل یا نیو ٹیسٹمنٹ. اور آخری کتاب جو آئی, جو آخری قانون اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اس کو بولتے ہیں قرآن, یعنی کہ فائنل ریسیٹیشن, آخری جو پیغام ہے وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. ان کتابوں پر ایمان رکھنا اور ان کو اللہ کی کتابیں ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے ورسلہ, اور رسول جو ہے, رسالت کا کانسیپٹ جو ہے اور یوم الآخر کا کانسیپٹ جو ہے, یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم. علیکم. اور بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھیں ایک سپلیمنٹری لیکچر کی ورشپ آن اسلام کے اوپر, تو صرف ورشپ آف اسلام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. سپلیمنٹ آنسر کس طرح لکھیں, آنسر کا اسٹرکچر کس طرح کیا جائے. کوئی بھی کوشچن آپ نے آنسر کرنا, اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. عبادتوں میں کور ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ان عبادتوں میں کور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام. کے بعد آپ سمجھا دیتے ہیں کہ جی کیا ہے کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام, 2 جملے اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ جو کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام ہم نے ڈسکس کیا, یو آر سلیو آف اللہ, اور وہ سلیوری آپ کو شو کرنی ہے, غلامی کا, اپنے سرویٹیوڈ کا کچھ یہ 3 چیزیں دینی. صلات کی 2 ریفرنسز دیے, آیت 103 آف سورۃ النساء یا آیت نمبر 43 آف سورہ البقرہ, ریفرنسز دیے. پھر روزے کی بات کی, اس کے ریفرنسز دیے, اسپرچول مورل سوشل امپیکٹ پہ اس کو ناپ دیا. پھر زکوٰۃ, اس کو ریفرنسز دیے, اسپرچول مورل سوشل پہ ڈسکس کر دیا.
سمجھی جاتی ہے. ریورنس اور ایڈوریشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کی تعریف کرنا. تو حمد و ثنا جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح سے انگلش میں ریورنس اور ایڈوریشن فار اے ڈے. یہ ہے ایک عام انگلش کی ڈیفینیشن. آنسر لکھنے کے لیے religions. یہ زبان بولتے ہو اس کے نماز پڑھ سکتے ہو. آپ مسجد میں جا کے لوگ عبادت کرتے ہیں اور ان سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا. اب یہ جو میرے اوپر اس وقت عورت کا ایک تائی ہے لیکچر سارا ڈسکس کر چکے ہیں کہ عبادت عبد سے آتا ہے. سارا طرح سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان اسلام that is not the case. نماز اسی طرح پڑھو گے. کوئی بھی ہو اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ قرآن کی تلاوت آپ ایک ہی طرح کرو گے. سو اسلام میں جو عبادتیں ہیں وہ پریکٹس سیم ہے, وہ یونیفائڈ. دس از آلسو اے کیریکٹرسٹک آف پریکٹس ورشپ ان اسلام. قرآن کی آیت جو ورشپ سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک آیت میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں, باقی آیات ہم انشاءاللہ مزید بعد میں سیکھتے رہیں گے. بٹ this one ayat I think you should definitely know, it's very relevant to this topic. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ اور ہم نے نہیں بنایا الجن والانس جنوں کو اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں, یعنی وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کہتا ہے and we have not created jinns and humans for any purpose other than our worship. So this is a very important part of worship in Islam. So with that we'll conclude today's second part of this lecture and we'll see you next when we'll be doing inshallah Tawheed and Risalat. Islam. So with that we'll conclude today's second part of this lecture and we'll see you next when we'll be doing inshallah Tawheed and Risalat. Assalamu alaikum, and this is Muhammad Mursa once again with your next lecture. And this lecture is on worship, but in a different aspect. Now we are going to see the distinguishing factors of Islamic worship. دیکھیں آپ سب کو اندازہ ہے کہ عبادت تو سب کرتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ عبادت کرتے ہیں, ہر کلچر کے لوگ عبادت کرتے ہیں اور ان سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا. اب یہ جو میرے اوپر اس وقت عورت کا ایک سلویٹ ہے, یہ عورت عبادت کر رہی ہے, پر یہ کس مذہب کی ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت عیسائی ہے یا یہ عورت مسلمان ہے یا یہ عورت یہودی ہے؟ یو کانٹ ریلی ٹیل. اب جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام آخری دین ہے خدا کا, اسلام جو ہے وہ فائنل دین ہے, اسلام جو ہے وہ حقیقی دین ہے, تو پھر اسلام کی عبادت اور دوسرے مذاہب کی عبادت ہیز ٹو بی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جب ہم ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس کو تیار کر رہے ہیں, جو ہم اس کو باقی جو ہماری گفتگو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے صرف ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے عبادت کیا ہے. وہ تو ہم لیکچر سارا ڈسکس کر چکے ہیں کہ عبادت عبد سے آتا ہے. عبد کا مطلب ہے غلامی, عبادت ہے اپنی غلامی کا اظہار کرنا, اپنی سبمیشن کا اظہار کرنا. تو وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اور مختلف مذاہب اس کو مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہودی بھی عبادت کرتے ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہے, اور آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یار یہ جو شخص ہے نا یہ یہودی ہے. ٹھیک ہے, عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں, حالانکہ اس نے کراس نہیں پہنا ہوا, ہم بنا دیتے ہیں اس کے لیے. مگر آپ دیکھ کے لباس دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے یہاں پر یہ عیسائی ہوگی. پرانے زمانے میں بھی عبادت ہوتی تھی,
قبل مسیح بھی عبادت ہوتی تھی, پرانے مصر میں بھی عبادت ہوتی تھی, اینشنٹ گریس میں بھی عبادت ہوتی تھی. ہندوازم آج بھی اسی طرح سے مختلف خداؤں کی عبادت کرتا ہے, کوئی گا کے عبادت کرتا ہے, کوئی پڑھ کے عبادت کرتا ہے, کوئی ڈانس کر کے عبادت کرتا ہے, کوئی سکون سے ایک جگہ پر اطمینان سے بیٹھ کے عبادت کرتا ہے, میڈیٹیشن کر کے عبادت کرتا ہے. مختلف لوگ مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں. تو what is it that makes Muslims کی عبادت different? And when you have to answer that question on the uniqueness of worship in Islam or the distinctive aspects of worship in Islam, then how will you tackle that? And that is what today's lecture is going to be about. کہ اسلام میں جو سادہ ہماری باتیں, تھوڑی سی ہماری باتیں ہیں, نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا, زکوٰۃ ہو گیا, حج ہو گیا, اس کے علاوہ بھی ہماری عبادتوں میں آتا ہے, خیرات ہماری عبادت ہے, صدقہ دینا بھی عبادت ہے, مسکرانا بھی عبادت ہے, حسن اخلاق بھی عبادت ہے. تو مختلف عبادات ہمارے ہاں ہیں اسلام میں, اور تصور عبادت کا جو اسلام میں وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سو ناؤ لیٹس سی کہ اگر ہمیں ہیڈنگز بنانی پڑے تو ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس آف ورشپ ان اسلام کے ہم کیا ہیڈنگز بنا سکتے ہیں. اس اسٹیپ پہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو 30 سیکنڈ کے لیے پاز کریں اور جلدی سے اپنے دماغ میں سوچ لیں کہ اگر آپ کو آنسر کرنا ہو, آپ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ جی اسلام کی عبادت کہ یونیک ایسپیکٹس کیا ہیں یا اس کے ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس کیا ہیں. ڈسٹنکٹیو کا مطلب ہوتا ہے منفرد, فرق, اسپیشل. تو اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ سو لیٹس پاز دی ویڈیو and think of as many different distinctive aspects and unique characteristics of worship in Islam, and then I'll tell you my own list and we can share this list later on. Assalamu alaikum, and this is Mohammed Mirza. So now that you're back after making your list, and I'm pretty sure I've taught so many students that I know کہ کافی زیادہ similar چیزیں ہوں گی آپ کی distinctive aspects of Islamic worship میں. عام طور پہ جو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتی ہیں ان میں ایک تو ہوتا ہے healthy. Islamic worship is very healthy. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ صبح جلدی اٹھتے ہو, آپ کی باڈی اسٹریچ ہوتی ہے. نماز کے جتنے postures ہیں, all those postures are good for your metabolism, for your physical health. آپ روزہ رکھتے ہو تو اپنی باڈی کو کلینز کرتے ہو. آپ حج پہ جاتے ہو, اس میں بھی فزیکل پارٹ ہوتا ہے. سو اٹس اے ویری ہیلدی ورشپ. کوئی اسلام کی ورشپ ایسی نہیں ہے جو انہیلدی ہو. ایک اور فیچر جو کئی لوگ نارملی کر دیتے ہیں بات, اس میں آتا ہے کہ اٹ ٹیچز یو ایمپتھی. ایمپتھی کیسے سکھاتے ہیں؟ ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی احساسات کو فیل کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس رمضان نہ بھی ہو تو جو مجبوراً حالت روزہ میں ہی ہوتے ہیں. سو آپ ایمپتھی سیکھتے ہو, آپ دوسروں کا درد سیکھتے ہو. اس کے علاوہ یونٹی سیکھتے ہو, ایکوالٹی سیکھتے ہو. اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کس طرح آ رہی ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر جا کے تو آپ یونٹی سیکھتے ہیں. جب حج کے اوپر ساری دنیا کے مسلمان ہر کونے سے آتے ہیں تو وہ ایک یونٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے. آپ ایکوالٹی کیسے سیکھتے ہو؟ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو جب آپ برابری سے کھڑے ہوتے ہو ایک صف میں, امیر غریب کا ڈفرینس کیے بغیر, تو دیٹ از آف کورس ڈسٹنکٹیو فیچر آف اسلامک ورشپ. جب آپ حج کرنے جاتے ہو تو آپ جتنے مرضی امیر ہو اور آپ جتنے مرضی غریب ہو, آپ اسی سفید چادر میں ہوتے ہو. ایک ہی یونیفارم ہوتا ہے سب کا, امیر غریب ریگارڈلیس. ایکوالٹی اس سے سیکھتے ہو. آپ سمپلسٹی سیکھتے ہو. اسلامک ورشپ میں سمپلسٹی, حالانکہ اب ہم جب افطاریاں کرتے ہیں تو بہت گرینڈ قسم کی افطاری ہوتی ہے, بٹ جو اسلامک وے آف افطار ہے وہ یہ ہے کہ سمپل ہونا چاہیے. آپ بالکل زیادہ فرائڈ چیزیں, زیادہ ہیوی چیزیں نہ کھاؤ. آپ ایک سادہ کھجور اور پانی, اس سے افطاری جو ہے وہ اسلامک ورچو ہے. تو یہ تو وہ ہے اسلام کے ڈسٹنکٹیو فیچرز جو آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ ایم شور آپ نے خود بھی سوچے ہوں گے. اب میرا یہاں پہ یہ کنٹریبیوشن ہوگا, یہ آپ ایم شور اس کے علاوہ بھی آپ نے لسٹ اپنی جو بنائی ہوگی اس میں کافی زیادہ ڈسٹنکٹیو فیچرز اور اسپیشل فیچرز آف اسلامک ورشپ ہوں گے. بٹ اب میں آپ کو ٹوٹل آف 10 ایسے فیچرز بتاؤں گا جو تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, تاکہ آپ اپنے آنسر کے اندر جب ان فیچرز کو لکھیں یا ان کی ڈسکشن آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ایک زیادہ انٹرسٹنگ اور زیادہ ڈیپ بات آپ کر سکتے ہیں اپنے اسلامک ورشپ کے اوپر. اور یہ ہیں وہ 10 فیچرز. اسلامک ورشپ کا ڈسٹنکٹیو فیچر ہے
اور خاص طور پہ اس طرح یہ جو آپ نے باتیں کی نا، ہیلدی، ایمپتھی، یونٹی، اکوالٹی، سمپلسٹی وغیرہ، یہ دوسرے عبادتوں میں بھی ہوتی ہیں. ان میں دیز آر کیریکٹرسٹکس آف اسلامک ورشپ بٹ دیز آر ناٹ اونلی ان اسلام. بدھزم کی جو عبادتیں ہیں ان میں بھی یہ کئی آتے ہیں، سمپلسٹی بھی ہوتی ہے، ایکوالٹی بھی ہوتی ہے، یونٹی بھی ہوتی ہے. کرسچینٹی کی جو ہے ان میں بھی ہیلدی ہو سکتا ہے کوئی عبادتیں ہوں. تو اب ہم ایسے ڈسٹنکٹیو فیچرز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بالکل صرف اور صرف اسلام کے اندر یونیک ہو اور اسلامک ورشپ کے اندر. اور وہ میں نے یہ 10 کی لسٹ یہاں بنائی ہے. نو انٹرمیڈیٹریز، ناٹ ریسٹرکٹیڈ، آل امبریسنگ، فلیکسیبل، یونیفائڈ ان پریکٹس، انٹینشنز میٹر، یونیورسل، ویلڈ اکراس ٹائم، ویلڈ اکراس اسپیس، اینڈ انمسبل اینڈ اناوائڈیبل. آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ اتنا کچھ ہے تو کس طرح کرنا ہے. اس کو میں ایک ایک کر کے آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں. اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں with the first point which is no intermediaries. ان سب پوائنٹس میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں اور اگر کوئی ریفرنس دے سکوں تو وہ بھی دے دوں تاکہ آپ کو یہ یاد کرنے میں سمپلسٹی ہو جائے. انٹرمیڈیٹریز والا مسئلہ بہت آسان ہے. انٹرمیڈیٹریز والا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کسی اور مذہب میں ہو، اگر آپ کیتھولک ہو مثال کے طور پہ تو آپ جیزس کرائسٹ کو اپنے اور گاڈ کے بیچ میں رکھتے ہو. اگر آپ بدھسٹ ہو تو آپ بدھا کو اپنے اور گاڈ کے بیچ میں رکھتے ہو. اگر آپ ہندو ہو تو آپ کرشنا ان سب کو اوتار سمجھتے ہو کہ یہ بھگوان کے چہرے ہیں. اسلام میں خدا جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اللہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اور اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ از کلوزر ٹو دا بلیورز دین دیئر اون پلس. تو آپ کی جو یہ خون دوڑ رہا ہے رگوں میں، اس سے بھی زیادہ اللہ آپ کے قریب ہے. اللہ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. سو دیر آر نو انٹرمیڈیٹریز ان اسلام. انٹرمیڈیٹری کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے. اور اس کی میں نے آپ کو مختلف باتیں کی ہیں اور ظاہری باتیں مختلف اس کی ایگزامپلس بھی ہیں کہ اللہ مومن کے دل سے زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. پر اس کا اگر آپ ایک سالڈ ریفرنس دینا چاہیں تو یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 اس کی تیسری آیت ہے. unquestionably for Allah is the pure religion. اس کا میں آپ کو عربک بھی ابھی کروا دیتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ and those who take protectors besides him say we only worship them that they may bring us closer or nearer to Allah. Allah does not guide he who is a liar and disbeliever. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیچ میں چاہیے، وہ یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے. اور آیت آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے آپ انشاءاللہ کہتے ہو، آپ الحمدللہ کہتے ہو، آپ سیدھا اللہ سے بات کرتے ہو. یہ ایک اسلامک ورشپ کا ڈسٹنکٹیو فیکٹر ہے. یہ جو ہے unquestionably for Allah is the pure religion، یہ اور بھی جگہوں پہ آیت استعمال ہوتی ہے. الا للہ الدین الخالص. دین الخالص اسلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ بے شک اللہ کے لیے دین الخالص ہے، پیور دین ہے. سو یہ انٹرمیڈیٹریز والا پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ ہم اپنا جو دیکھتے ہیں انٹرمیڈیٹری سے ریلیٹڈ پوائنٹ کے اوپر ایک اور آیت بھی دیکھ لیں. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اینڈ دے ورشپ ادر دین اللہ دیٹ وچ نیدر ہارمز نور بینیفٹس them اینڈ دے سے دیز آر آر انٹرسیسرز ود اللہ. اس آیت کی یہ مطلب ہے کہ اردو میں بھی آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ چیز نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہمارا پہنچنے کا ذریعہ ہے. سورہ یونس میں اللہ نے کافروں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ کافر جو ہیں وہ اپنے بت بنا لیتے ہیں. جس طرح ہندو ہیں وہ اپنے بت بنا لیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم اس پتھر کو تو نہیں پوچھتے مگر اس پتھر کے ذریعے ہم خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اسلام کا یہ ایک ڈسٹنکٹیو فیکٹر ہے، ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے کہ اسلام میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ کافروں کا بہانہ ہے کہ ہمیں اپنے اور اللہ کے بیچ میں کچھ چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک اور بھی آیت ہے وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یعنی از ہونا چاہیے is. He is high and above what they associate with him. کہ اللہ جو ہے وہ یہ جو شرک کرتے ہیں اس سے بہت اوپر ہے.
اس سے بہت بالا ہے. اللہ کو اس شرک میں جو آپ شامل کرتے ہو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. وَتَعَالَى اللہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے اما یشرکون ان چیزوں سے کہ جن کے ساتھ آپ اللہ کو ملاتے ہو. تو اللہ کا اسلام میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی اور کے ساتھ. اللہ کا اسلام میں اللہ کو کوئی سہارا نہیں چاہیے, اللہ کو آپ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چاہیے اور آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چاہیے. اللہ ان ساری دنیاوی باتوں سے بلند ہے, ان ساری دنیاوی باتوں سے اوپر ہے. اچھا جی, دوسرا پوائنٹ ہم کرتے ہیں. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ آ گیا اور یہ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے 3 عدد پوپ ٹائپ چیزیں بھی بنائی ہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام میں عبادت ورشپ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام میں ورشپ جو ہے اس میں آپ کو بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن نہیں چاہیے ہوتا, ڈائریکٹ اللہ سے آپ کی بات ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں ورشپ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ. ناٹ ریسٹرکٹیڈ کا کیا مطلب ہوا؟ ناٹ ریسٹرکٹیڈ کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوپ ہوتا ہے. اب وہ پوپ ہی کچھ سرٹن عبادتیں کروا سکتا ہے. ہندوازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوازم میں وہ ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, براہمن. اب جو براہمن ہوتا ہے صرف وہ پنڈت بن سکتا ہے. اگر ایک کشاتری یا شودر یا کوئی عام ہندو کہے کہ میں پنڈت بننا چاہتا ہوں تو وہ پنڈت نہیں بن سکتا, کیونکہ پنڈت صرف براہمن بن سکتا ہے. یہ ہندوازم میں ریسٹرکشن ہے. اسلام کے اندر ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جب آپ اسلام کا ریلیجن دیکھیں گے تو آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں چاہیے کہ جو ٹرینڈ ہو اور پھر وہ آپ کو سروس کروائے گا. آپ کو کوئی کسی خاص لینیج کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی خاص فیملی کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عربی ہو تو یہ چیز کرا سکتے ہو, یا صرف سید ہو تو کوئی کام کروا سکتے ہو. عزت وغیرہ آپ بے شک دے سکتے ہو کسی کو, مگر یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو جی کوئی سید زادہ آئے گا تو عبادت کرائے گا, یا کوئی ایسا ہو کہ جی یہ کوئی عربی آئے تو عبادت کرائے. نہیں, اسلام کی عبادت کوئی بھی کرا سکتا ہے. میں آپ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے اندر کہ جی آپ کسی خاص بیک گراؤنڈ سے ہو تو آپ وردی ہو اسلام کی عبادت کرانے کا. اسلام کی عبادت میں ہم نے اوور دا ٹائم دیکھا ہے کہ مولوی صاحب ایک ڈیولپ ہوئے ہیں اسلام کی سوسائٹیز میں بھی, کہ مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں وہ جنازہ پڑھائیں گے, مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں وہ دعا کرائیں گے, مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں جو ہے آپ کو ایک جتنے بھی آپ کو کام ہوتے ہیں, اگر آپ نے کوئی ختم کروانا ہے, کوئی درود پڑھوانا ہے, کوئی جنازہ پڑھوانا ہے, آپ مولوی صاحب کو آپ کی ضرورت ہوگی. مگر میں آپ کو ایک بہت یہ وثوق سے بات بتا رہا ہوں کہ the spirit of Islamic worship is کہ مسلمان کے ہر انسان کو, ہر مسلمان کو یہ ساری عبادتیں آنی چاہیے. سو اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جنازہ میں بھی پڑھا سکتا ہوں, آپ بھی پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی دعا کرنی ہے تو کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. اگر ختم دینا ہے تو کوئی بھی دے سکتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے. بلکہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اسلام میں یہ شریعت کا آرڈر ہے کہ جو شخص جماعت کی امامت کراتا ہے اس کو آپ تنخواہ نہیں دے سکتے, بیکاز ان اسلام اٹ از ناٹ اے جاب جماعت کی امامت کرانا. سو اگر 2-4 مسلمان کسی جگہ پر ہیں, نماز کا ٹائم ہوا ہے, ایک ان میں سے آگے بڑھے اور جماعت کروا دے. یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں مسجد کے اور صرف وہی امامت کرا سکتے ہیں, یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. بلکہ ابھی بھی دنیا کے کئی علاقوں میں آپ جائیں, ایون اگر آپ سعودی عرب میں بھی جا کے کچھ ایریاز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مسجد کا مولوی نہیں ہوتا کوئی. جب ٹائم ہوتا ہے نماز کا, لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور جماعت کرا دیتا ہے. تو اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کو ایک خاص بندہ چاہیے ہو جو کسی خاص بیک گراؤنڈ سے ہو یا کسی خاص ٹریننگ سے ہو, اور وہ عام جو عبادتیں ہیں, فقہ کے مسئلے اور ہیں. اگر آپ مفتی ہیں تو آپ کو ٹریننگ چاہیے, اگر آپ علامہ ہیں تو آپ کو ٹریننگ چاہیے. پر اگر آپ نے امامت کرانی ہے نماز کی, اگر آپ نے روزہ کی بات کرنی ہے, اگر آپ نے ختم دلوانا ہے, اگر آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کرانی ہے, تو ایسا نہیں ہے ہندوؤں کی طرح کہ ایک پنڈت آئے گا تو پھر وہ وید کھول کے پڑھے گا. مسلمانوں میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب آئیں تو پھر قرآن شریف کی تلاوت کرے. نہیں, کوئی بھی قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہے, اور ہر عبادت اسلام کی ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اس کو بجا
لا سکتا ہے. تو یہ جو مولوی کا ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن ہے اور بڑے بڑے ہمیں اس میں انٹرسٹنگ بھی مولوی ملتے ہیں, تو وہ ہمیں اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا, اور ہمیں بلکہ سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ ایک عام مسلمان ہیں, ڈزنٹ میٹر آپ عربی ہیں, آپ نان عربی ہیں, آپ سید ہیں, آپ نان سید ہیں, آپ چھوٹی ایج کے ہیں, آپ بڑی ایج کے ہیں, ایز لانگ ایز آپ ایک مسلمان ہیں, آپ ہر عبادت خود کر بھی سکتے ہیں, کروا بھی سکتے ہیں, جماعت کی امامت بھی کرا سکتے ہیں. اسلام ڈز ناٹ ریسٹرکٹ اٹس ورشپ. تیسرا پوائنٹ جو ہم کریں گے دیٹ از دیٹ اسلامک ورشپ کا ڈسٹنکٹیو فیچر ہے جو اور اکثر ریلیجنز میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اٹ از آل امبریسنگ. آل امبریسنگ کا کیا مطلب ہوا؟ آل امبریسنگ کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بات کرتے ہو کرسچینٹی کی, آپ کہتے ہو کہ جی چرچ جانا عبادت ہے, آپ کہتے ہو کہ جی ہندوازم میں اگر آپ جاتے ہو آپ کہتے ہو کہ جی مندر جانا عبادت ہے, پوجا کرنا عبادت ہے. مسلمانوں میں آپ یہ نہیں کہتے کہ صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج عبادتیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اسلام کی ورشپ کا کانسیپٹ, ورشپ کا ہم نے ورڈ بار بار میں نے یوز کیا, عبادہ. اسلام میں جو عبادت کا, اس کو ہم گہرا کر دیتے ہیں, جو عبادت کا کانسیپٹ ہے, عبادہ کا جو کانسیپٹ ہے, ورشپ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ صرف نماز, روزے, زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے, صرف تلاوت قرآن تک محدود نہیں ہے, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, وہ عبادت ہو سکتی ہے. کتنی رحمت کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. اگر مسلمان صبح اٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ بھی عبادت ہے. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے, کوئی عبادت کر کے سوتا ہے, وہ بھی عبادت ہے. حتیٰ کہ اگر مسلمان اسمائل دیتا ہے وہ بھی عبادت ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اکثر انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ آ رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ اسمائل اٹ از سنہ. اور یہ صحیح بات ہے. یہ میں نیچے اس کا ترمذی شریف کا ریفرنس ادھر دیا ہوا ہے کہ I did not see anyone who smiled more than رسول اللہ. یہ ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ان کی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو اتنا مسکراتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ مسکراتے تھے, اور رسول اللہ جو کرتے ہیں اگر ہم بھی وہی کریں تو یہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. یعنی اگر مسلمان اسمائل دیتا ہے تو وہ عبادت ہے. اور کیا کیا چیز مسلمانوں کی عبادت ہے اسلام کی روح سے؟ اگر مسلمان اپنے اسپاؤس کو, سو اگر آپ ایک بندے ہیں تو اپنی وائف کو, اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو, اگر آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں, یہ عبادت ہے. کسی اور مذہب میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں یہ ایک ڈسٹنکٹیو فیکٹر ہے کہ ہمارے لیے عبادت صرف روزہ زکوٰۃ نہیں ہے, اپنے ہسبینڈ یا وائف سے صلح رحمی اور اچھا سلوک بھی عبادت ہے. اس کے لیے بھی میں نے ترمذی میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کو ایک ٹاپک کی آیات یا احادیث دوں تو ایک ہی جگہ سے دوں. تو میں نے پچھلی جو حدیث تھی کہ I did not see anybody smile as much as رسول اللہ, وہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ and the best of you, مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے, and the best of you are those who are best to their women. اور کچھ بخاری شریف کے اندر women کی جگہ لفظ وائف استعمال ہوا ہے کہ the best of you are the ones who are best to their wives. یعنی کہ ایک مسلمان کے لیے اگر بندہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے, اس کا احساس کرتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور کیا عبادت ہے؟ علم حاصل کرنا عبادت ہے. A single learned Muslim is harder on the devil than 1,000 worshippers. یہ بھی صرف ترمذی کی نہیں, یہ تو ایک agreed upon حدیث ہے, پر یہاں پہ بھی آپ بے شک ترمذی کا نام لکھ سکتے ہیں کہ a single learned Muslim, ایک مسلمان کے جس نے علم حاصل کیا ہے, he is, وہ شیطان کو 1000 نمازی مسلمانوں سے وہ ایک مسلمان زیادہ ناگوار گزرتا ہے جس نے علم حاصل کیا. تو جب آپ علم حاصل کرتے ہو تو علم حاصل کرنا جہاد ہے. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے برابر ہے. So the ink of a scholar is equal to the blood of a martyr. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ علم حاصل کرنے کا اسلام میں اس پہ زور دیا گیا. اور علم حاصل کرنا کیا ہے؟ اس علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. علم حاصل کرنے کے علاوہ اس کارٹون کو دیکھ کے مجھے ایک اور چیز جو یاد آئی ہے وہ یہ ہے کہ لباس پہننا عبادت ہے.
اسلام کی باتیں اتنی آل امبریسنگ ہیں that if a Muslim wears good clothes, that is also عبادت. اگر آپ بندے ہیں اور آپ اپنے کوئی بھی آپ بندہ ہو یا عورت ہو، اگر آپ اپنے جسم کو صحیح طرح ڈھانپتے ہیں اور آپ شریعت کے مطابق لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں. بہت بڑا انعام ہے یہ اللہ کا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمز جو ہیں وہ کوئی بھی کام کریں تو اس کام کا ان کو اجر ملتا ہے اور وہ کام عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو دس از اے ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹ آف ورشپ ان اسلام. اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، پچھلا ہمارا آئی تھنک تھرڈ پوائنٹ ہم نے کیا تھا آل امبریسنگ. یس، تھرڈ پوائنٹ تھا یہ. اب ہم فورتھ پوائنٹ اپنا کرتے ہیں، وہ ہے فلیکسیبلٹی. اس پہ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر آئیڈیا ہوگا کہ اسلام میں آسانی پیدا کی گئی ہے. رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ اس دین کو اپنے اوپر مشکل مت کرو. اگر آپ جماعت کی امامت کرا رہے ہو تو آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جو یہاں پہ میں نے لکھی بھی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ حکم ہے کہ نماز چھوٹی کرو. ایسے نہ ہو کہ ایک بندہ نماز پڑھنے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لمبی کر رہے ہیں نماز. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی نماز کو چھوٹا رکھو، کیونکہ پیچھے جماعت میں بیمار بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو آگے کسی کام پہ جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز اور عبادت لمبی کر دو اور آپ کی لمبی عبادت کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو. یہ فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں. ایک اور حدیث جو میرے خیال سے اس کو میں ڈفرینٹ کلر میں لکھتا ہوں because میرے خیال سے یہ بہت ہی ایک گولڈن حدیث ہے کہ یو مسٹ اونلی ڈو واٹ یو آر ایبل. اسلام کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ کوئی ایسی عبادت کرو کہ جو آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ غریب ہو تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھار لے کے بھی زکوٰۃ دو، جس طرح دوسرے کچھ ریلیجنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اگر کوئی چیز کرنی ہے تو آپ کو زبردستی کرنی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے. اسلام میں ایسے نہیں ہے. اگر آپ کی صحت اچھی آپ روزہ رکھو، صحت نہیں اچھی آپ کفارہ دے دو. سفر کر رہے ہو پھر آپ کا روزہ قضا ہو جائے گا. اگر آپ نماز پڑھنی ہے، آپ نے 5 وقت پڑھنی ہے، آپ بیمار ہو، آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کیا کرو، آپ بیٹھ کے پڑھ لو. اور بیمار ہو لیٹ کے پڑھ لو. پیرالسس میں اللہ معاف کرے ہل نہیں سکتے ہو، آنکھوں سے اشارہ کر کے پڑھ لو. تو اسلام جو ہے وہ آپ کو بہت فلیکسیبلٹی دیتا ہے، اور یہ فلیکسیبلٹی ان ورشپ آپ کو اور ریلیجنس کے اندر نہیں ملتی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ اسلام از یونیفائڈ ان پریکٹس. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یونیفائڈ ان پریکٹس کا بہت سمپل سا مطلب ہے. اگر آپ نے دوسرے ریلیجنس دیکھے ہوں تو وہ مختلف علاقوں میں ان کی پریکٹسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہودی جو امریکہ میں ہے، یہودی جو رشیا میں ہے، یہودی جو اسرائیل میں ہے، وہ تینوں کی فرق پریکٹسز ہوں گی. اسلام میں آپ کو ایک دلچسپ بات ملتی ہے کہ آپ چائنا میں مسلمان دیکھو، آپ افریقہ میں مسلمان دیکھو، آپ ویسٹ میں مسلمان دیکھو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ اور آپ کسی بھی طرح کا مسلمان دیکھ لو. آپ امیر مسلم دیکھو، غریب مسلم دیکھو، آپ مرد دیکھو، عورت دیکھو، آپ کوئی بھی دیکھو، آپ دیکھو گے کہ ان کی عبادت جو ہے وہ نماز ہی ہے. ان سب پر وہی 5 وقت کی نماز ہے. وہ نماز سب نے قبلہ رو ہو کے پڑھنی ہے، سب نے اسی قرآن کی تلاوت کرنی ہے. So this is a very distinctive feature of Islamic worship, that is Islamic worship is unified in practice. Muslim worship is the same regardless of where in the world you do it. کافی ہو گئے، اور بھی کر لیتے ہیں.
ہمارا ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف اسلام, اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اتنے زیادہ فیچرز ہیں. پر اگر آپ کو ہماری پہلے اس لیکچر کا جو پہلا پارٹ تھا, 3 پارٹ کا لیکچر ہے, اس کا فرسٹ پارٹ اگر آپ کو یاد ہو, جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لسٹ بنائیں کہ آپ کو کیا ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف اسلام لگتے ہیں. اب سوچیں کہ جب ہم اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اتنے پوائنٹس نہیں آ رہے ہوتے, اور جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں, اپنے دماغ کو ذرا کھولتے ہیں, ڈفرینٹ پوائنٹس لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو لسٹ لگ جاتی ہے اور 40 منٹ کے لیکچرز بن جاتے ہیں اور ہمارے ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف اسلام کنکلوڈ نہیں ہوتے. لاسٹ لیکچر جو اس کا پارٹ نمبر 2 تھا, اس کا لاسٹ آپ نے کیا تھا کہ اسلامک ورشپ کے ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے کہ اٹ از یونیفائڈ ان پریکٹس, کہ مرد ہو عورت ہو, دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو, چین میں ہو, افریقہ میں ہو, امریکہ میں ہو, کہیں پہ بھی ہوں, وہ ایک ہی طرح کی عبادت کرتے ہیں. آج جو ہم اس کا کرتے ہیں پہلا ڈسٹنگوشنگ فیچر اگلا والا, وہ ہے کہ اسلام میں ورشپ میں انٹینشنز میٹر. دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں, دیکھو یہ کیونکہ ڈسٹنگوشنگ فیچرز کی بات ہے تو اس میں ہر پوائنٹ پہ ہم دوسرے ریلیجن کے ساتھ اسلام کو کمپیئر کر رہے ہیں. تو انٹینشنز کیونکہ میٹر کیا اب ہم نے دیکھنا ہے تو ہم دوسرے ریلیجنس میں دیکھیں گے کہ اگر آپ ہندو ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ ہندو ہیں اور آپ نے بیف کھا لیا تو آپ کا جو دھرم ہے وہ بھرشٹ ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اب آپ کو اس کے لیے پیورٹی کرنی پڑے گی, آپ کا وہ آپ آؤٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں. آج سے کچھ 100 سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ ایون آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی ہندو اپنا ریلیجن چینج کر کے, لیٹس چینج دا کلر ایز ویل, ہندو اپنا ریلیجن چینج کر کے مسلمان ہو جاتا اور اس کے بعد وہ دوبارہ ہندو ہونا چاہتا, کہ وہ مسلم سے دوبارہ ہندو ہونا چاہتا, تو ہندو پنڈت اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ ایک دفعہ ہندوازم چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اگر آپ ہندو کو کچھ مذہب ایسے تھے کہ اس میں اگر آپ سمندر کا سفر کر لیتے تھے تو آپ کی کاسٹ ختم ہو جاتی تھی. یہ میٹر نہیں کرتا کہ انسان کی نیت کیا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ انسان عمل کیا کر رہا ہے. آپ نے بیف کھا لیا, اب آپ کا دھرم ختم ہو گیا. آپ نے سمندر میں سفر کر لیا, اب آپ کا دھرم ختم ہو گیا. اسی طرح ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کرسچینٹی کے اندر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو چرچ کی پالیسی کے خلاف ہے, مثلاً جو وہاں کے ہیں چرچ کے لوگ ہیں, وہ ایک واو لیتے ہیں, واو آف سیلیبسی, کہ وہ شادی نہیں کریں گے. یہ ان کا واو آف سیلیبسی ہوتا ہے, وعدہ کرتے ہیں کہ وہ پوری زندگی سیلیبریٹ رہیں گے, سیلیبسی, وہ پوری زندگی سیلیبریٹ رہیں گے اور وہ شادی نہیں کریں گے. تو اگر وہ غلطی سے بھی, مطلب ان کی نیت غلطی سے تو خیر شادی نہیں ہوتی, اگر ان کی نیت اچھی بھی ہو, وہ کسی نیک ارادے سے بھی شادی کریں, تو ان کا جو ریلیجن کا پوائنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا اور ان کو ریلیجن واپس قبول نہیں کرے گا, ریگارڈلیس کہ ان کی نیت کیا تھی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ہمیں صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو صحیح بخاری ہیں, یہ جو صحیح بخاری ہیں ان کی پہلی حدیث ہے, حدیث نمبر 1 جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, وہ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہے, الاعمال بالنیات, عمل نیت سے ہے. ایکشنز, اس کی انگلش میں آپ کو ٹرانسلیشن لکھ دوں, ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز, ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز, یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے, ٹھیک ہے. اب اسلام میں اگر آپ کوئی غلط کام بھی کر دیتے ہو پر آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے, وہ صرف عمل نہیں دیکھتا, وہ آپ کی نیت بھی دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بھوک سے مر رہے ہو اور کھانے کو کچھ نہیں ہے, اب اگر آپ کو اس صورت میں مردار بھی ملے, سور بھی اگر آپ کھا لو, تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ آپ بھوک سے مر جاتے ہیں ورنہ. تو اس میں آپ کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ آپ غلط کام کرو. یا اگر آپ غلطی سے, آپ کو نہیں پتا, آپ باہر ملک میں اسی میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ نے ایک سینڈوچ پکڑا کھا لیا, آپ کو نہیں پتا کہ اس میں پورک ڈلا ہوا تھا. اب بات تو غلط ہوئی ہے, بالکل غلط ہوئی ہے, پر آپ کی نیت نہیں تھی سور کھانے کی. آپ کی نیت تھی کہ آپ نے اپنی طرف سے چیک کیا تھا کہ یہ حلال ہی ہے, اور کسی نے آپ کو اگر غلط بتا دیا مثال کے طور پہ, تو اب آپ کو گناہ نہیں ملے گا اس کا, حالانکہ آپ سے غلط عمل ہو گیا ہے.
مگر آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی, آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ آپ صحیح کام کریں. اگر دوسرے کسی نے آپ کو غلط گائیڈ کر دیا, اس کا گناہ اس کو جائے گا, آپ کو نہیں جائے گا. باقی ریلیجنز میں ایسے نہیں ہوتا. تو اسلام میں جب آپ ورشپ کرتے ہو کوئی بھی, آپ کی ورشپ کے پیچھے آپ کی نیت اور آپ کی انٹینشن میٹر کر رہی ہوتی ہے. یہ نہیں میٹر کر رہا ہوتا کہ آپ نماز صحیح پڑھ رہے ہو یا غلط پڑھ رہے ہو. میٹر کرتا ہے پر آپ کی نیت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز میں کوئی غلطی کر دیتا ہوں, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے نماز میں غلطی کر دی نادانستہ طور پہ, اب تو عذاب آ جائے گا. نہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی کر دی اور آپ کو پتہ چل گیا غلطی ہوئی ہے, تو اس غلطی کو صحیح کر لو. اگر غلطی کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, نیت آپ کی صاف ہو, تو الاعمال بالنیات, آپ کا عمل جو ہے, آپ کی عبادت جو ہے, وہ نیت کے اوپر اس کو اللہ دیکھے گا. اللہ آپ کے ایکشن سے زیادہ آپ کی نیت کو فوکس کرتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد اسلام کی ورشپ کا ایک اور ڈسٹنگوشنگ فیچر یہ ہے کہ یہ یونیورسل ہے. یونیورسل میں سے زیادہ سی بات ہے, یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. آپ بڑے ہو, آپ بوڑھے ہو, آپ بچے ہو, آپ عورت ہو, آپ مرد ہو, آپ کوئی بھی ہو, آپ اس دنیا کے کسی بھی قوم سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو, اسلام کی عبادت آپ کے لیے سیم ہوگی, اسلام کا رول آپ کے لیے سیم ہوگا. ویلڈ اکراس ٹائم. اسلام کی عبادتیں ایکسپائر نہیں ہوتی. دوسرے مذاہب میں ایسے ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں عرصے کی عبادت ہے, یہ فلاں عرصے کی عبادت ہے, یہ فلاں عرصے کی عبادت ہے. اسلام کے اندر ایسے نہیں ہوتا. اسلام میں اگر آپ نے 1400 سال پہلے چلے جاؤ تو لوگ نماز اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح آج پڑھتے ہیں. 1400 سال فیوچر میں چلے جاؤ, لوگ نماز اسی طرح پڑھیں گے جس طرح آج پڑھتے ہیں. باقی ریلیجنز میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ آج سے 500 سال پہلے کی کرسچینٹی دیکھو تو وہ سارا کچھ لیٹن میں کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے لیٹن نہیں کرنی, ہم نے انگلش میں کرنا ہے. اگر آپ ہندوازم میں جاؤ تو 100 سال پہلے کا ہندوازم بھی فرق تھا, 500 سال پہلے کا ہندوازم تو بہت ہی فرق تھا. اس وقت وہ ستی کر رہے ہوتے تھے عورتوں کو, اور بڑا ان کی دقیانوسی روایات تھیں. سو وی سی دیٹ ادر ریلیجنز چینج اوور ٹائم, بٹ اسلام از ویلڈ اکراس ٹائم. اسلام واز دا سیم ان دا پاسٹ, ٹوڈے اینڈ ان دا future. The next distinguishing feature of worship in Islam is that Islamic worship is the same across space. This is a very interesting point. If you are in any part of the world, if you are like this guy, کسی سمندر کے کنارے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ ان بھائی صاحب کی طرح دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اگر پاکستان میں ہیں, اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں, اگر آپ کسی بازار میں ہیں, آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو, دنیا سے آپ نکل جائیں, آپ ایسٹروناٹ ہوں, آپ چاند کے اوپر پہنچ جائیں, آپ اسپیس میں کہیں بھی چلے جائیں, اسلام کی عبادتیں آپ پر اسی طرح لاگو ہوں گی. یہ اسلام کی عبادت کا ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے. اچھا, آخری ڈسٹنگوشنگ فیچر جو میں آپ کو کروانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ they are unmissable and unavoidable. unmissable کا کیا مطلب کہ جب آپ پر 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں, اب وہ 5 نمازیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں, ان 5 نمازوں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہوتا. دوسرے مذہب میں ہو سکتا ہے کہ آپ عبادت مس کر دو, اسلام میں آپ عبادت مس نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو نماز کے اوپر پتہ ہے کہ مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے. نماز جنت کی کنجی ہے, نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, اٹس اے پلر آف اسلام. اگر آپ نماز نکال دو گے تو آپ کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو نماز آپ کے ہاں مس آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام کے ہر ورشپ کا ایک فیکٹر ہے, مگر ساتھ میں وہ اناوائڈیبل بھی ہے. اناوائڈیبل کیا مطلب, مس آپ عبادت تب کرتے ہو جب آپ کے پاس کوئی بہانہ ہو. آپ کہہ دو جی میں بڑا مصروف تھا, میں عبادت نہیں کر سکا. آپ کہہ دو جی میں بہت پریشان تھا, میں عبادت نہیں کر سکا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا, عبادت نہیں کر سکا. میرے پاس جگہ نہیں تھی, میں عبادت نہیں کر سکا. میرے پاس بہت سے آپ بہانے کر سکتے ہو. مگر انمسیبل اور انوائڈیبل یہ دونوں کس طرح سے ہے؟ انمسیبل اس طرح سے ہے کہ انوائڈیبل اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو اسلام اتنی فلیکسیبلٹی دے دیتا ہے کہ اگر آپ بہت بھی کوئی بہانہ بناؤ نا کہ جی میں ڈوب مر رہا تھا, تو اسلام کہتا ہے اچھا آپ ڈوب رہے تھے تو آپ نیت نماز کر کے ڈوب جاؤ, آپ کی وہ نماز بھی اللہ کاؤنٹ کرے گا. سو آپ اسلام کی عبادتیں ایسی ہیں کہ یہ اتنی مکمل ہیں اور ان میں اتنی زیادہ ہر صورتحال کے لیے گنجائش ہے کہ ریگارڈلیس آف واٹ یور بہانہ از, یو کی ناٹ اوائڈ دم اینڈ ہینس یو کی ناٹ miss them. اس کے ساتھ we are done with today's lecture. اگلے لیکچر میں we will look at salat.